إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے، اور درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام نبیوں پر، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، وہی ہماری زندگی اور موت کا مالک ہے۔ جب تک چاہے گا ہمیں دنیا میں زندہ رکھے گا، اور جب چاہے گا موت دے دے گا۔ موت سے کسی انسان کو چھٹکارا نہیں ہے۔ انسان، جانور، چرند، پرند، جتنے بھی مخلوقات دنیا کے اندر ہیں، ہر ایک کو ایک نہ ایک دن موت کا جام پینا ہے۔ امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، بادشاہ ہو یا فقیر، مرد ہو یا عورت، مومن ہو یا کافر، نبی ہو یا ولی، ہر ایک کو موت کا جام پینا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص موت کا انکار کرے گا تو دنیا اس کو مینٹل کہے گی، پاگل کہے گی، اس لیے کہ ہم روز دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی مرتا ہے۔ اب تک جتنے لوگ آئے چلے گئے، جو باقی ہیں وہ بھی مر جائیں گے، جو آنے والے ہیں ان کو بھی مرنا ہے۔ موت ایک حقیقت ہے، لیکن انسان اپنی موت سے غافل ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دنیا کی رنگینیوں میں اس قدر کھو گئے ہیں کہ ہم اپنی موت کو بھول چکے ہیں۔ حالانکہ ہم روز دیکھتے ہیں کہ کیسی کیسی اموات ہوتی ہیں، اور ہم کتنے لوگوں کو دفن کر چکے ہیں، کتنے لوگوں کی نماز جنازہ پڑھ چکے ہیں۔ آدمی کو کبھی بھی اپنی موت سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ انبیاء کی آیت ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا کل من علیہا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جتنی چیزیں ہیں، جتنے جاندار ہیں، سب فنا ہونے والے ہیں، صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی رہنے والی، اللہ کے علاوہ ہر ایک کو فنا ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کو موسیٰ کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو بھیجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ان کی روح قبض کرنے کے لیے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو تماشا مار دیا۔ صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی۔ مسلم کی حدیث میں ہے کہ اس کی آنکھ پھوٹ گئی، وہ دوبارہ اللہ کے پاس گیا ملک الموت اور کہا کہ اے اللہ تو نے کس بندے کے پاس مجھے بھیج دیا ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ کو درست کیا اور کہا جاؤ موسیٰ سے کہو کہ بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھیں، ان کی ہتھیلی کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال ان کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے گا۔ ملک الموت دوبارہ آیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ آپشن دیا ہے، بیل کی پشت پر ہاتھ رکھیں، اس کے نیچے جتنے بال آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ تو کہا اس کے بعد موت۔ تو کہا جب کل مرنا ہے تو آج ہی ہو جائے۔ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ تو کل ہماری باری ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان، جانور، چرند پرند کوئی بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ سورج، یہ چاند، یہ ستارے سب بے نور ہو جائیں گے، سب کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک نئی زمین بنائے گا، نیا آسمان بنائے گا۔ ہر ایک کو فنا ہے، صرف اللہ رب العالمین کو بقا ہے۔ اللہ کی ذات جو ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہے گی۔ اللہ رب العالمین نے ایک اور مقام پر فرمایا سورہ منافقون میں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں ایک لمحے کے لیے بھی تاخیر نہیں کرتا ہے۔ جب موت کا وقت متعین ہے اسی وقت موت آ کر کے رہے گی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ کوئی خطیب ہے، خطبہ دے رہا ہے، ممبر سے اترنے بھی نہیں پاتا ہے، اس کی موت ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی اچھی موت دیا، دیکھتے ہی دل میں ارمان ہوتا ہے، تمنا ہوتی ہے، دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو بھی ایسی موت نصیب فرمائے۔ خطیب خطبہ دے رہا ہے، ابھی ممبر سے اترا بھی نہیں کہ اس کی موت ہو گئی، اس کی موت کا وقت آ گیا۔ ہم نے کتنی تصویریں دیکھی ہیں، ایک آدمی سجدے میں پڑا ہے، سجدے ہی میں اس کی موت آ گئی، سجدے سے اپنا سر بھی نہیں اٹھا پایا۔ کتنی اچھی موت ہے۔ کتنے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بیٹھ کر کے قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہتے ہیں، دیکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ اس کی موت ہو چکی ہے۔ میرے بھائیوں، موت کا وقت متعین ہے، وہ اسی وقت آئے گی، نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد میں۔ لن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها، جب موت کا وقت آ جاتا ہے ایک لمحہ بھی تاخیر نہیں کرتا ہے اللہ۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، تمہارے اعمال سے وہ باخبر ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا سورہ لقمان کے اندر وما تدری ماذا تکسب غدا، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ آج انسان فقیر ہے، کل امیر ہو جاتا ہے، آج انسان امیر ہے، کل فقیر ہو جاتا ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان پھراتے رہتے ہیں، امیر کو غریب بنا دیتے ہیں، غریب کو امیر بنا دیتے ہیں، صحت مند کو بیمار کر دیتے ہیں، بیمار کو صحت مند کر دیتے ہیں۔
حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اگر آج آپ خوشحال ہیں تو آپ خوش فہمی میں مبتلا نہ ہوں کہ یہ حالات ہمیشہ آپ کے ساتھ میں رہیں گے۔ آپ کی خوشحالی کل بدل سکتی ہے بدحالی میں۔ اگر آپ بدحال ہیں، آپ پریشان ہیں، تو اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہو، کل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے دامن میں خوشیاں ڈال سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، کل وہ کس پوزیشن میں ہوگا، کل اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، کسی کو نہیں معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ زمین کے کس حصے میں مرے گا، اسے کہاں موت آئے گی۔ کتنے لوگ ایسے ہیں زندگی بھر اپنے ملک میں رہتے ہیں، اپنی بستی میں رہتے ہیں، ان کی موت کا وقت آتا ہے تو اپنا ملک چھوڑ کر دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، دوسری بستی میں چلے جاتے ہیں، وہاں ان کو موت آتی۔ کتنے لوگ ہیں دیہاتوں میں رہنے والے، شہر میں آ کر کے ان کی موت ہوتی ہے۔ کتنے لوگ شہروں میں رہنے والے، دیہات میں ان کی موت ہوتی ہے۔ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ اس کی موت کہاں ہوگی، زمین کے کون سے حصے پر ہوگی۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تم میں سے کسی کو نہیں معلوم ہے کہ وہ کس جگہ مرے گا۔ ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ تبارک و تعالی علم والا ہے، خبر والا۔ اللہ کو معلوم ہے کس کو کہاں موت دینی ہے۔ ایک حدیث بتا کر کے پھر اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، 4 مہینے ہو جاتے ہیں، 4 مہینے کا بچہ ہوتا ہے، یعنی 110 دن کا، 120 دن کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ اسی وقت اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، وہ کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنا کمائے گا، نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اس کی تقدیر لکھ جاتی ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، یہ بات ہمارے ذہن میں رہے، دنیا میں آنے سے پہلے ہماری موت کا وقت لکھ دیا گیا ہے۔ وہ وقت جو لکھا ہے اس سے ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آنے سے پہلے اس کی موت کا وقت لکھ دیا ہے، اس کی روزی لکھ دی ہے۔ لیکن انسان روزی کے لیے کتنے غلط کام کرتا ہے۔ اللہ نے روزی لکھ دی ہے، وہ مل کر رہے، ہمیں جائز طریقے سے کوشش کرنا ہے۔ موت سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا ہے، انسان موت سے بچنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپے لگا دیتا، لیکن موت ٹلنے والی نہیں ہے۔ موت کا وہ منظر جب ہمارے سامنے آتا ہے اور موت کی جب باتیں ہوتی ہیں تو انسان کے دل دہل جاتے ہیں۔ ایک سخت دل انسان کا دل موم ہو جاتا ہے موت کو سن کر کے، موت کی کیفیت کو سن کر کے۔ ہم اور آپ کو اس راستے سے گزرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، سورہ نساء کی آیت ہے۔ تم کو موت آ کر کے رہے گی، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم کہیں بھی چلے جاؤ موت کا شکنجہ تمہیں پکڑ لے گا، موت سے تم بچ نہیں سکتے ہو۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةٍ، اگر تم مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ وہاں بھی موت آ جائے گی۔ بعض لوگ ہاسپٹل میں جاتے، علاج کرانا صحیح اور درست ہے، علاج کرانا صحیح اور درست ہے، علاج کرانا چاہیے۔ اگر کوئی شخص علاج نہیں کراتا ہے، اس کے اندر بیماریاں ہیں تو وہ خودکشی کے مترادف ہوگا۔ علاج کرانا ضروری ہے، لیکن ہمارے ذہن میں یہ بات رہے کہ اگر موت کا وقت آ گیا ہے تو ڈاکٹر نہیں بچا سکتا ہے۔ انسان موت سے بچنے کے لیے اپنی پوری زندگی کی پونجی لگا دیتا ہے، اور ہم روز دیکھتے ہیں ہاسپٹل میں لوگ کیسے مرتے ہیں، ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے ہیں۔ ڈاکٹر آپریشن تھیٹر سے باہر نکلتا کہتا ہے آئی ایم سوری، سب کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ کیا ارمان لے کر گیا تھا، کیا تمنائیں لے کر گیا تھا، اپنے باپ کی زندگی بچانے کے لیے، اپنی بیوی کی زندگی بچانے کے لیے، اپنی اولاد کی زندگی بچانے کے لیے یہ سوچ کر گیا تھا کہ یہ جتنا بھی لگے گا لگا دیں گے لیکن مرنے نہیں دیں گے۔ میرے بھائیو، ڈاکٹر آ کے کہتا ہے آئی ایم سوری، انسان تڑپ اٹھتا ہے۔
ہمارے اور آپ کے ساتھ روز ایسے معاملات ہوتے رہیں گے. موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں. مضبوط قلعے میں بند ہو جائیں، موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچ جائے گا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم کہیں بھی چلے جاؤ، مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ، موت کا فرشتہ وہاں بھی پہنچ جائے گا، موت وہاں بھی پہنچ جائے گی. انسان بھاگتا ہے، مرنا نہیں چاہتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آدمی کی عمر جس قدر بڑھتی ہے وہ بڑھاپے کی عمر میں جاتا ہے. اس کی عمر زیادہ ہوتی ہے لیکن اس کی تمنائیں جوان ہوتی ہیں. دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو کبھی بوڑھا نہیں ہونے دیتی ہیں. انسان بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن دو چیزیں اس کے دل میں ہمیشہ جوان رہتی ہیں. ایک مال کی محبت اور ایک زیادہ جینے کی تمنا. ہمارے درمیان اس وقت بہت سارے لوگ 2 سال سے 3 سال کے بچوں سے لے کر کے 80 سال 90 سال تک کے بوڑھے بھی ہیں. سب یہاں موجود ہیں. مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، جوان ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، تاجر ہیں، بزنس مین ہیں، سروس مین ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں. میرے بھائیوں، کان کھول کر سن لو، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے. موت ہر ایک کو آ کر کے رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ. اے نبی آپ بتا دیجئے، بے شک موت وہی ہے جس سے تم بھاگتے ہو. موت وہی ہے جس سے تم بھاگتے ہو. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ. اے نبی آپ کہہ دیجئے موت وہی ہے جس سے تم بھاگتے ہو. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. موت تم کو آ کر رہے گی. بھاگ نہیں سکتے ہو، بھاگ نہیں سکتے ہو. موت آ کر رہے گی. موت انسان کے پیچھے لگی ہوئی ہے اور جیسے ہی اس کا وقت ہوگا اس کی روح قبض کر لی جائے گی. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. تم کو موت آ کر کے رہے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. پھر تم پیش کیے جاؤ گے اس اللہ کے سامنے جو غیب کی باتوں کو بھی جانتا ہے، حاضر کی باتوں کو بھی جانتا ہے. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. موت تک نہیں ہے، موت کے بعد پھر ہم کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا. یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے مسلمانوں کو ہمت ملتی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہماری زندگی کے اندر انقلاب پیدا کرتا ہے. صرف مرنا نہیں ہے، مرنے پر تو سب کا یقین ہے، موت پر تو سب کا ایمان ہے. ہمارا اسلام موت سے بڑھ کر پھر زندہ ہونے کی طرف ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ مرنے کے بعد چھٹکارا نہیں ہے. دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، اللہ کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے، اعمال کا حساب و کتاب ہوگا. نیک کر کے گئے ہو تو انعامات ملیں گے، گناہ کر کے گئے ہو تو سزائیں ملیں گی. میرے بھائیوں، آج انسان اس امید کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ اگر زندگی گزارتا ہے کہ اس کو موت آنی ہے اور موت کے بعد پھر اس کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، کسی کے اوپر وہ ظلم نہیں کرے گا، کسی کا حق نہیں دبائے گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا، کسی کی بہو بیٹی پر غلط نگاہ نہیں ڈالے گا، نیک بننے کی کوشش کرے گا. یہی وہ نقطہ ہے جو ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کرتا ہے اور ہمیں نیک بنانے پر مجبور کرتا ہے، نیک بننے کی ہمارے اندر خواہش پیدا کرتا ہے. قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ. کہہ دیجئے کہ موت وہی ہے جس سے تم بھاگتے ہو. فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. موت تم کو آ کر رہے گی. ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ. پھر تم کو پیش کیا جائے گا اس اللہ کی طرف جو غیب کا جاننے والا ہے، حاضر کا جاننے والا ہے. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر وہ تم کو بتا دے گا کہ تم کیا کر رہے تھے، رات کے اندھیرے میں کیا کیا، دن کے اجالے میں کیا کیا، کسی کے منہ پر کیا بولے، کسی کے پیچھے کیا بولے.
یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ بتائے گا۔ ہم آج کرتے ہیں، کل بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھولتا نہیں ہے۔ اللہ نے کرامن کاتبین کو ہمارے دونوں کندھوں پر رکھ دیا ہے، جو ہماری زندگی کے ایک ایک عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ مرنے کے بعد یہ دفتر ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، اس یقین کے ساتھ زندگی گزارو، ہمیشہ موت کو یاد رکھو، موت سے کبھی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ موت کو جو شخص یاد رکھتا ہے وہ نیک بنتا ہے، جو موت سے غافل ہو جاتا ہے وہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے، رب کی رحمتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو روزی دی ہے اس میں سے وہ موت آنے سے پہلے خرچ کرے، موت آنے سے پہلے خرچ کرے۔ آج جب ہم خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہمارا مال ہے، ہم نے کمایا، ہماری تمہاری حیثیت کیا ہے؟ ہماری تمہاری حیثیت کیا ہے اگر اللہ نہ دے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو لے کر آزماتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو کر دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لے رہا ہے۔ اللہ نے قارون کو بھی دیا تھا، اللہ نے فرعون کو بھی دیا تھا، اللہ نے نمرود کو بھی دیا تھا، اللہ نے شداد کو بھی دیا تھا۔ مال زیادہ ہونا یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے، مال کا صحیح استعمال کرنا یہ اچھے مومن کی پہچان ہے۔ ہمارے پاس جو مال ہے یہ صرف ہمارا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں لوگوں کے حقوق رکھے ہیں۔ غریبوں کا حق ہے، یتیموں کا حق ہے، بیواؤں کا حق ہے، مسکینوں کا حق ہے، بیماروں کا حق ہے، معذوروں کا حق ہے، رشتہ داروں کا حق ہے، مسافرین کا حق ہے۔ آپ کے مال میں سب کا حق ہے، لیکن ہمارے لوگوں کو جب بتایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہمارا اپنا مال ہے، ہم جہاں چاہیں خرچ کریں، ہم نے کمایا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ نہ دیتا چاہے جتنی محنت کر لیتے کما نہیں سکتے تھے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو صبح سے شام تک پسینہ بہاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دینا چاہتا، نہیں دیتا۔ اور یہ بھی سوچ لیں کہ آپ کے پاس جو مال ہے یہ کوئی ضروری نہیں کہ آئندہ بھی رہے گا، جو اللہ آج دیا ہے وہ کل لے بھی سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور تم مال کو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو روزی دی ہے۔ مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، ہم نے جو تم کو دیا ہے۔ ہمارے پاس جو مال ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ یہ کانسیپٹ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس جو مال ہے وہ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ یہ اللہ کا مال ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ نے ہم کو اس کا ذمہ دار بنایا ہے، اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم مال کو کیسا خرچ کرتے ہیں، حلال جگہوں پر خرچ کرتے ہیں کہ حرام جگہوں پر خرچ کرتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور ہم نے جو تم کو روزی دی ہے، جو مال دیا ہے، اس میں سے خرچ کر دو موت آنے سے پہلے۔ جب آدمی مرنے لگتا ہے، ہمارے بابا کے نام سے آج فقیر کھلانا ہے، ہمارے بابا کے نام سے آج صدقہ بانٹنا ہے، ارے زندگی میں کر کے جاؤ۔ مرنے کے بعد اولاد بانٹنے کے لیے لڑتی ہے۔ ایک باپ جو گھر بنانے کے لیے، کمپنی بنانے کے لیے، کارخانہ بنانے کے لیے، دکان بنانے کے لیے، اپنے بچوں کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اپنا رات دن ایک کر کے پسینہ بہاتا ہے، وہی اولاد باپ کے مرنے کے بعد اسی پراپرٹی کو بانٹنے کے لیے آپس میں لڑتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جن کے بھائیوں کے دلوں میں دراڑیں نہ آئی ہوں اور انہوں نے باپ کی میراث کو آسانی کے ساتھ بانٹ لیا ہو، بہت کم ملیں گے، الا ماشاءاللہ۔ باپ کی کمائی ہوئی پراپرٹی کو بانٹنے کے لیے بھائی کیسا لڑتے ہیں ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں۔ ہر ایک کے ساتھ یہ ہوتا ہے۔ اپنی زندگی میں خرچ کر کے جاؤ، اپنی زندگی میں اللہ کے راستے میں لٹا کر جاؤ، اپنی زندگی میں غریبوں کی مدد کر کے جاؤ۔
اپنے ہاتھ سے دیا ہوا مال قیامت کے دن ہمارے لیے فائدہ مند ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب موت آنے سے پہلے خرچ کر لو، فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، جب موت کا وقت آتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ تھوڑا سا مہلت دے دے، تھوڑا سا مہلت دے دے، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں تھوڑا صدقہ خیرات کر لوں، میں بھی نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ جوانی دی تھی، مال دیا تھا، جوانی دی، مال دیا، سب کچھ دیا، اس وقت یاد نہیں آیا؟ جب مر رہا ہے اپنی حویلی کو دیکھ رہا ہے اور سوچتا ہے کہ کروڑوں روپے لگا کر کے میں نے یہ حویلی جو بنائی ہے آج میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، میرے ساتھ کچھ نہیں ہے، دوست دیکھتا ہے مرنے کے بعد کفن پہنا کر کے اس کی اولاد لے جا کر کے قبرستان میں دفن کر دیتی ہے، مرنے کے وقت بستر مرگ پر انسان کو اپنی حقیقت یاد آتی ہے اور وہ سوچتا ہے کہ کچھ صدقہ خیرات کر لے، لیکن اس وقت بچے پورے مال پر قبضہ کر چکے ہوتے ہیں۔ انسان تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، اپنی حویلی کو دیکھتا ہے، اپنی کمپنی کو دیکھتا ہے، اپنے کارخانے کو دیکھتا ہے، اپنے بینک بیلنس کو دیکھتا ہے، اپنی جوانی کو سوچتا ہے، کہتا ہے میں نے اپنے بچوں کی زندگی بنانے اور سنوارنے کے لیے کتنی محنت کر دی، لیکن آج دنیا سے کیا لے کر جا رہا ہوں، کیا نیکی کیا، کہتا ہے، افسوس کرتا ہے، فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اے میرے پروردگار ذرا مہلت دے دے میں بھی کچھ صدقہ خیرات کر لوں، اے میرے پروردگار ذرا مہلت دے دے میں بھی نیک لوگوں میں سے شامل ہو جاؤں۔ لیکن جب وقت آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مہلت نہیں دیتا۔ پیارے نبی نے فرمایا اکثروا ذکر ہاضم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو ہمیشہ یاد کرو۔ جو انسان اپنی موت کو یاد کرتا ہے وہ گناہوں سے بچ جاتا ہے، جو انسان موت سے غافل ہوتا ہے وہ گناہ زیادہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر گئے، مرنے کے بعد کون کیا کسی کو فائدہ پہنچائے گا؟ پیارے نبی سارے انسانوں کے سردار ہیں، سید البشر ہیں، آخر النبیین ہیں، سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اپنی والدہ کی قبر پر گئے، آپ بیٹھ کر رو رہے ہیں، ہمارے نبی رو رہے ہیں، آپ کے ساتھ جو آپ کے ساتھی تھے صحابہ تھے وہ بھی رو رہے ہیں، سارے لوگوں کو آپ نے رلا دیا۔ صحابہ نے پوچھا پیارے حبیب آپ رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں رو رہا ہوں۔ صحابہ نے پوچھا رونے کا سبب کیا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا میں نے اللہ سے اجازت چاہی کہ اے میرے رب تو اجازت دے دے تو اپنی ماں کے لیے میں مغفرت کی دعا کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روک دیا، کہا نہیں اپنی والدہ کے لیے تم مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اللہ نے مجھے ڈانٹ دیا، میں وہی سوچ کر رو رہا ہوں۔ ہمارے نبی اپنی ماں کے لیے دعا نہیں کر سکتے ہیں، استغفار نہیں کر سکتے۔ پھر میں نے اللہ سے کہا اے میرے رب اگر تو مغفرت کی اجازت نہیں دیتا ہے، قبر پر حاضری کی اجازت دے دے، زیارت کی اجازت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے حاضری کی اجازت دے دی، میں وہی سوچ کر رو رہا ہوں۔ میرے بھائیو انسان جب مر کے جاتا ہے کچھ نہیں لے کے جاتا، ایک دن دو دن لوگ یاد کرتے ہیں، موت کی خبر سنتے ہیں، آدمی ارے ابھی کل تو ملاقات ہوئی تھی، آج ہم دوسروں کے بارے میں سنتے ہیں، کل ہمارے بارے میں ایسے ہی اعلان کیا جائے گا، کہا جائے گا ارے معلوم ہے فلاں کی موت، ارے موت ہو گئی، ابھی کل تو ملاقات ہوئی۔ اچانک ہوتا ہے میرے بھائیوں سب، موت سے غفلت اچھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے لیے بھی مغفرت کی دعا نہیں کر سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للموت سکرات، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں، انسان کی ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں،
موت کی سختیوں کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی کی موت کا وقت قریب تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے تھے، گھبراہٹ کا عالم یہ تھا کہ پیارے حبیب کبھی اپنے چہرے کو ڈھانپ لیا کرتے تھے، کبھی چہرے کو کھول دیا کرتے تھے۔ وہ کیفیت تھی، وہ گھبراہٹ تھی، وہ خوف تھا۔ ہمارے نبی کو چہرہ کبھی ڈھانپ لیتے، کبھی کھول دیتے۔ اما عائشہ کہتی ہیں بغل میں پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، ہمارے نبی اپنا ہاتھ پانی کے پیالے میں ڈالتے اور اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر مسلتے اور کہتے اِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ، بے شک موت کی بڑی سختیاں ہیں۔ اسی دوران آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ آتی ہیں، نبی کی گھبراہٹ اور پریشانی کو دیکھ کر کے بےتاب ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا بیٹی آج کے بعد تیرے باپ پر مصیبت نہیں آئے گی، یعنی آج یہ میرا آخری دن ہے۔ میرے بھائیوں، موت کی سختیاں انسان کو توڑ دیتی۔ موت کو یاد کرو۔ اے میرے جوانوں، جم میں جا کر کے اپنی جوانی دکھاتے ہو، جم میں جا کر کے اپنی پہلوانی دکھاتے ہو، جوان ہو یا بوڑھا، پہلوان ہو یا کمزور، موت کسی کو نہیں چھوڑتی ہے۔ کہیں بھی جاؤ، کچھ بھی کرو، رب کو یاد رکھو۔ میرے بھائیوں، رب کو مت بھولو۔ آج انسان جوانی کی طاقت میں، صحت کی طاقت میں اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ موت بڑھاپے میں آتی ہے۔ نہیں، ہم نے کتنے جوانوں کو مرتے ہوئے دیکھا، ہم نے کتنے نوجوانوں کی نماز جنازہ پڑھائی، اپنے سے چھوٹوں کی ہم نے کتنی نماز جنازہ پڑھائی ہیں، ہم نے کتنے صحت مند لوگوں کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ مرنے کا تعلق بڑھاپے سے نہیں ہے، مرنے کا تعلق بیماری سے نہیں ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ غافل نہ ہوں، موت صحت مند کو بھی آتی ہے۔ اگر آپ جوان ہیں تو آپ غافل نہ ہوں، موت جوانوں کو بھی آتی ہے، بوڑھوں کو بھی آتی ہے، جوانوں کو بھی آتی ہے، بیماروں کو بھی آتی ہے، اور صحت مند لوگوں کو بھی آتی ہے۔ دنیا سے محبت کر لیتا ہے انسان، آخرت سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ موت سے غافل ہو جاتا ہے۔ آپ کچھ بھی کریں، آپ کہیں بھی ہوں، میری دعا ہے آپ پھلیں پھولیں اور ترقی کریں، اللہ آپ کو اور ترقی دے، آپ کے بچوں کو ترقی دے، لیکن موت سے غفلت اچھی بات نہیں ہے۔ آپ اپنی آفس میں بیٹھ کر کام کر رہے ہیں، ایمانداری کے ساتھ کریں، کیونکہ موت آ سکتی ہے وہیں۔ آپ کسی کے ساتھ بزنس کر رہے ہیں، پارٹنر ہیں، ایمانداری کے ساتھ کریں۔ آپ کہیں بھی ہیں، دنیا میں اتنا ہی دل لگائیں جتنا دنیا میں رہنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کیا کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کیا کرو، اس لیے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ کل کی صبح ہم میں سے ہر آدمی دیکھے گا، پتہ نہیں آج کسی کا آخری دن ہو۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ سے ملنا چاہتا ہے اللہ بھی اس سے ملنا چاہتا ہے، اور جو شخص اللہ سے نہیں ملنا چاہتا اللہ بھی اس سے نہیں ملنا چاہتا ہے۔ اما عائشہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کون شخص ہے جو اللہ سے ملنا چاہتا ہو، موت کی تمنا کرتا؟ ہمارے نبی نے فرمایا جب موت کا وقت قریب ہوتا ہے اس کے سامنے فرشتے آتے ہیں اور اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے، جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے، اس کے مناظر کو دیکھتا ہے، اور دیکھتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو کیا انعامات ملنے والے ہیں، تو اس کی تمنا ہوتی ہے کہ یہ مر جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائے اور اس کو وہ نعمت مل جائے۔ یہ ہے رب سے ملاقات کی تمنا کرنا۔ اور جب انسان برا ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے، تو موت کے وقت جہنم کی ہولناکیاں اس کو دکھائی جاتی ہیں، جہنم کے خطرناک مناظر اس کو دکھائے جاتے ہیں۔
یہ سمجھتا ہے مرنے کے بعد اس کا انجام بہت برا ہونے والا ہے، یہ مرنا نہیں چاہتا، تو یہ ملاقات نہیں کرنا چاہتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کی روح بھاگتی ہے، جسم کے مختلف حصوں میں مرنا نہیں چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے اس کافر کا روح قبض کرنے کے لیے اس کے منہ پر تماچے مارتے ہیں۔ کافر کو تماچے مارا جاتا ہے، اس کے منہ پر تماچے مارے جاتے ہیں، اس کی پسلیاں توڑ دی جاتی ہیں، اس کی ہڈیاں توڑ دی جاتی ہیں، اور اس کے پشت پر لات اور گھونسے مارے جاتے ہیں۔ یہ خطرناک موت اس شخص کی ہوتی ہے جو گنہگار ہے، جو کافر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کاش تم وہ منظر دیکھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی سختیوں سے محفوظ رکھے۔ نیک عمل کرو میرے بھائیوں، کافر کی موت بڑی خطرناک ہوتی ہے۔ مومن کی موت کے تعلق سے کئی حدیثیں ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اس طریقے سے مشکیزے سے پانی ٹپکا دیا جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ نکل جاتا ہے۔ ایک سچے مومن کی موت ایسی ہی ہوتی ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ بھی وہ ہو، آپ کے ساتھ بھی ہو۔ موت کی سختیاں بھی ہو سکتی ہیں، آسانیاں بھی ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے موت کے وقت ہمیں مصیبتوں پریشانیوں میں مبتلا کیا جائے، اور ہو سکتا ہے موت آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ سے دعا کرتے رہو کہ اللہ موت کی سختیوں سے ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کو آسان موت نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے ہمیں یہ بھی تمنا کرنی چاہیے اور دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اچھی موت نصیب فرمائے۔ اچھا کام کرتے ہوئے مریں گے تو اچھی موت ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، قرآن مجید کی تلاوت کو سنتے ہوئے، کسی کی مدد کرتے ہوئے، خطبہ دیتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے، دینی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے، اس سے یہ اچھی موت کہا جاتا ہے۔ یہ اچھی موت کی نشانیاں ہیں۔ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سب کو اچھی موت نصیب فرمائے اور بری موت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ بری موت کسے کہتے ہیں؟ انسان گناہ کا کام کرتے ہوئے مر گیا، گندی فلمیں دیکھ رہا تھا، گانے سن رہا تھا، شراب کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن اس کو موت آ گئی، جا رہا تھا، ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ یہ سب بری موت ہے۔ اللہ ہم سب کو بری موت سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمیشہ نیک کام کریں، نیک کام کریں۔ نیک کام کرتے ہوئے موت آئے گی تو یہ اچھی موت کی نشانی ہے۔ برا کام کرتے ہوئے، گناہ کا کام کرتے ہوئے موت آئے گی تو یہ بری موت کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے اچھی موت کی ایک نشانی یہ ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کے زبان سے کلمہ ادا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لقنوا موتاکم بذکر لا الہ الا اللہ۔ اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ مرنے والے کے پاس بیٹھو، لا الہ الا اللہ پڑھنے کو کہو۔ تو مرنے کے وقت زبان سے کلمہ پڑھنا یہ اچھی موت کی علامت ہے، اور مرنے کے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہونا یہ بری موت کی علامت ہے۔ میرے بھائیوں، موت کا منظر دیکھیے، مرنے والوں کے پاس بیٹھیے، وہ لوگ جو بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، جو کئی سالوں سے بستروں پر پڑے ہوئے ہیں، ہاسپٹلوں میں پڑے ہوئے ہیں، آپ جائیے ان کے پاس بیٹھیے، ان کی زندگی کے بارے میں پوچھیے، آپ کو زندگی کی حقیقت معلوم ہوگی۔ میرے بھائیوں، ایک دن ایسا آئے گا ہم بھی اسی بستر پر پہنچ جائیں گے۔ قبل اس کے کہ وہ وقت آ جائے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں، قبل اس کے موت کے بستر پر پہنچ جائے اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں۔ زندگی بہت مختصر ہے۔ لوگ سوچتے ہیں کل توبہ کر لیں گے، پرسوں توبہ کر لیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ جب آتا ہے انسان کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی ہے۔ آج ہی توبہ کر لیں، ابھی توبہ کر لیں، اسی وقت توبہ کر لیں، اور آج جمعہ کی نماز کے بعد جب اٹھیں تو یہ سوچ کر اٹھیں کہ آج سے ہم نیک کام کریں گے،
ہم جتنے گناہ کے کام کرتے تھے وہ چھوڑ دیں گے۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان کو بھی یہی پیغام سنانا چاہتا ہوں، زندگی بہت مختصر ہے، گناہ کے کام میں اپنی زندگی کو ضائع نہ کرائیں، نیکیاں کر کے نیکیوں سے اپنے دامن کو سمیٹنے کی کوشش کریں، تاکہ جب ہم دنیا سے رخصت ہوں ہمارے قبر میں ہمارے اعمال کام آئیں اور ہم دنیا سے مسکراتے ہوئے چلے جائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہماری زندگی میں خوشیاں ڈال دے، اے اللہ ہمیں اچھی زندگی دے دے، اے اللہ ہمیں اچھی موت نصیب فرما، اے اللہ جب تک رکھ دنیا کے اندر اسلام پر قائم رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔